پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں پہلا آدمی تھا. میرے دوست احباب جتنے بھی کولیگس کہہ لیں دوست تو خیر کیا میرے بہت لمیٹڈ ہیں زندگی میں, تو انہوں نے کالمز لکھے کہ 1 سال بھی نہیں ہوا ابھی اور یہ آدمی پی ٹی آئی کے جس نے 22-24 سال جب یہ اپوزیشن میں مار کر, اب بھی آئی ایم ویری کریٹیکل. بات اچھی کبھی شہباز شریف صاحب نے بھی کی ہے تو میں نے تعریف کی ہے, یہ یاد رکھیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی لانچ کی, اس کا کام دیکھا, سبحان اللہ. اسی طرح کچن گارڈننگ کا انہوں نے کانسیپٹ دیا, بہت اچھا. سو بندے نہیں ہوتے, کام ہوتا ہے. بات اچھی لگے گی میں تعریف کروں گا, ورنہ میرا کسی کوئی لینا دینا. چاپلوسی کی آپ نے تہمت لگائی تو میں نے تو ضیاء الحق جیسے بندہ کے زمانے میں جیلیں کاٹی ہوئی ہیں, وہ نہیں. تو آپ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوگا. دوسرا آپ نے کہا کہ صرف یہ بتا دیں کہ کیا قائد اعظم حقیقت میں قائد اعظم تھے جنہوں نے ملک 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا. اب اس کا سوال اس سوال کا جواب آپ سے لے لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قوموں میں اسی طرح ہوتا ہے, فادر آف اے نیشن فلانا, یہ سارا مہاتما گاندھی, میں تو ان کو گاندھی جی کہتا ہوں ہمیشہ, ان کی عزت کرتا ہوں. ہر قوموں کو دیکھیں, ایک قوم کا ہیرو دوسرے قوم کا ویلن ہوتا ہے, ایک قوم کا ویلن دوسرے قوم کا ہیرو ہوتا ہے. تو یہ زندگی انسانی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. ہم ان کو محبت سے قائد اعظم کہتے ہیں. آپ کو نہیں اگر یہ بات پسند آتی. اچھا, اصل بات جو آپ نے کی ہے, جس کی بنیاد پہ آپ نے کہا کہ کیا وہ واقعی قائد اعظم تھے 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ تک. اب اگروال صاحب, یہ کالم آپ کا سوال تو اب آیا ہے نا, یہ کوئی 10 دن پہلے پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں یہ کالم چھپ چکا ہے, آپ کے سوال سے کوئی 10 دن پہلے. میں پڑھ دیتا ہوں, پھر آپ جانیں, آپ کے بھگوان جانیں, اور مجھے اس کا جواب ضرور دینا ہے آپ نے. پھر میں مزید تفصیلات میں جاؤں گا. کالم میں ایک حد سے تجاوز نہیں آپ کرتے, اس کی لینتھ وغیرہ لوگوں کا اٹینشن سپین ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. کوئی پی ایچ ڈی کا تھیسس تو ہے نہیں. کالم آپ سن لیں, جہاں جہاں آپ کو غلطی ہو, اگر میں ثابت نہیں کر سکوں گا میں آپ سے معافی مانگوں گا. بصورت دیگر میں اس سے آگے جاؤں گا. حقائق یہ آپ ٹھنڈے دل سے سن لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کالم کا عنوان ہے, جسے شائع ہوئے بھی 15 دن ہو گئے, مودی مائنڈ سیٹ چند حقائق. یہ عنوان ہے, شائع شدہ نہیں, یہ میں اسکرپٹ اپنے پبلشر کے لیے میں رکھ چھوڑتا ہوں. نریندر مودی کے سیاسی کیمرہ ٹرکس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں. یہ بات دھیان میں رہنی چاہیے کہ مودی مائنڈ سیٹ نہ راتوں رات تعمیر ہوتا ہے, نہ اوور نائٹ تبدیل ہوتا ہے, کیونکہ ایسے مائنڈ سیٹ کے پیچھے ایک طویل تاریخ ہوتی ہے, اور کوئی سیاستدان اس رسی کو کیسے کاٹ سکتا ہے جس پہ چلتے ہوئے وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچتا ہے. RN اگروال اپنی کتاب, میں کسی مسلمان کا حوالہ نہیں دے رہا بھائی صاحب, اور کمال کی بات ہے یہ بھی اگروال ہیں. اب آپ نیٹ پہ بیٹھیں اور ڈھونڈیں. RN اگروال اپنی کتاب نیشنل موومنٹ میں لکھتے ہیں کہ 1917 سے ہی ساورکر نے ہندو راشٹر نظریہ کا پرچار کرنا شروع کر دیا تھا. اس نے ہندوؤں کو یہ تلقین شروع کر دی تھی کہ تمام تر اقتدار پر قبضہ کر کے ہی سچے اور خالص ہندو راج کی بنیاد رکھنا ہوگی. مسلمانوں کا ہندوستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے, اور اگر کچھ ہے تو محض ایک اقلیت کا. اور یاد رہے کہ یہ انداز فکر صرف ساورکر کا ہی نہیں, ہندوؤں کے بے تاج بادشاہ کہلانے سے پہلے, ساورکر صاحب کی بات کر رہا ہوں, دیگر بہت سے ہندو رہنما بھی اس نظریے کا پرچار کرتے رہے تھے.
مسلمانوں کے خلاف نفرت اور حقارت کا اظہار ہوتا رہتا تھا۔ دیانند سرسوتی نے بھی ہندوؤں کی ایک تحریک آریہ سماج کے نام سے شروع کی، جو شمالی ہندوستان کے ہندوؤں میں بہت مقبول ہوئی تھی۔ ہندو مہاسبھا کے رہنما اور صدر شنکر اچاریہ نے یہ اعلان کیا تھا، کوٹ ان کوٹ، ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، مسلمان یہاں مہمان ہیں اور ان کو یہاں رہنا ہے تو انہیں مہمانوں کی طرح ہی رہنا ہوگا۔ انڈین سول سروس کے ایک انتہائی ممتاز ممبر ہردیل نے بھی یہی رائے زیادہ باشگاف انداز میں کچھ یوں بیان کی، کوٹ، سوراج حاصل کرنے کے لیے ہمیں مسلمانوں کی مدد کی ضرورت نہیں، مشترکہ راج قائم کرنے کی ہماری کوئی خواہش نہیں، ہندو مسلم مشترکہ مملکت نری بکواس ہے جو کبھی قائم نہیں ہو سکتی، ان کوٹ۔ ہردیال نے اپنی مشہور کتاب میرے وچار میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہندوستان اور پنجاب میں ہندو نسل کے مستقبل کا انحصار مندرجہ ذیل 4 اصولوں پر ہے۔ نمبر 1، ہندو شنگٹن، یا مجھے یہ ہندی لفظ ہے میرے منہ پہ نہیں چڑھ رہا۔ نمبر 2، ہندو راج۔ نمبر 3، مسلمانوں کی شدھی۔ نمبر 4، افغانستان اور سرحد کے مسلمانوں کی شدھی اور ان پہ تسلط، کیونکہ جب تک ہندو قوم ان 4 اصولوں پہ کاربند نہ ہوگی ان کا بطور نسل محفوظ رہنا ممکن نہ ہوگا۔ یہ سارے اعلانات اور بیانات اس دور کے ہیں جب ہندوستان کی تقسیم کا کہیں تصور تک موجود نہیں تھا۔ پاکستان کا تصور ہی سب سے پہلے اقبال کے خطبہ الہ آباد 1930 میں دکھائی دیا، جس کے ساتھ ہی کیمبرج یونیورسٹی میں اس کی جھلک نظر آتی ہے، جب لندن میں منعقدہ دوسری گول میز کانفرنس کے شرکاء میں چند مسلمان طالب علموں کی طرف سے ایک پیمفلٹ تقسیم ہوا جس کا عنوان تھا ناؤ اور نیور، یعنی ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اور دلچسپ بات اگروال صاحب، تاریخی حقیقت ہے، دلچسپ ترین بات یہ کہ اس وقت اس تصور کو ممتاز ترین مسلمان رہنماؤں نے طالب علم کی اسکیم سمجھ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، جن میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل تھے۔ مسلم لیگ اور اس کے صدر کو یہ نظریہ 7-8 سال بعد 1940 میں ہندوانہ رویوں کو دیکھ کر اپنانا پڑا۔ ایک طرف ساورکر اور محاسبہ کھلم کھلا 2 قومی نظریے کے حوالے سے، دوسری طرف کے ایم منفی یا منفی، میں نے انگریزی میں پڑھا ہے اس لیے مجھے معاف کریں اگر میں لفظ غلط بول جاؤں، ڈاکٹر مونجے اور ڈاکٹر کھارے جیسے کانگریسی رہنما کھلم کھلا اکھنڈ بھارت کا پرچار کر رہے تھے۔ اس وقت تک ملک میں غالب آواز مہاتما گاندھی کی تھی، جنہوں نے کبھی 2 قومی نظریہ بہرحال تسلیم نہیں کیا۔ قائد اعظم نے گاندھی اور پنڈت نہرو سے طویل مذاکرات کیے، لیکن اقلیتوں کے لیے مناسب تحفظ کی یقین دہانی حاصل نہ کر سکے۔ حالانکہ جب تقسیم ہند کو واحد قابل عمل آئینی حل کے طور پہ کانگریسی حلقوں میں بھی تسلیم کیا جانے لگا تو اس وقت بھی مسلمان اس کے خلاف تھے۔ اب فہرست سنیں، مثلاً سرحد فرنٹیئر جسے اب کے پی کے کہتے ہیں میں خان بردرز، پنجاب میں یونینسٹ پارٹی، کشمیر میں شیخ عبداللہ، سندھ میں جی ایم سید، خاکسار علامہ مشرقی کی قیادت میں اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہ سارے لوگ، چودھری افضل حق، عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا مظہر علی وغیرہ ہندو مسلم قومی اتحاد کے دائی و حامی تھے۔ اور آپ قائد اعظم کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو حضور سروجنی نائیڈو کا یہ بیان 1,00,000 کتابوں میں موجود ہے، جس میں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا تھا، ایمبیسڈر، ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسڈر۔
مختصراً یہ کہ اصل مسئلہ ایک خاص ذہنیت کے معماروں کی پرانی انتہا پسندانہ مسلمان دشمن ذہنیت کا ہے. اس لیے یہ امید یا توقع کہ مودی مائنڈ سیٹ میں کوئی تبدیلی تو کیا لچک بھی ہو سکتی ہے، تاریخی حوالوں سے غیر منطقی دکھائی دیتا ہے. اس لیے نریندر مودی صاحب کے ہر موڈ اور موو پر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کرنا ہوگا. کاتا اور لیوڑی والا رویہ کسی طرح بھی درست نہیں ہوگا. اچھا میرے بھائی اگروال صاحب، یہ تو ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نیم خواندہ لوگوں کو بھی، مثلا سروجنی نائیڈو صاحبہ کا میں نے حوالہ دیا، ایمبیسڈر، اور وہ تو کانگریس میں تھے جناح صاحب بڑی دیر تک. تو بھائی اس طرح نہیں ہوتا. اور باقی یہ جو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ مسلمانوں کو شدی اور یہ صرف یہاں ہندوؤں کا ہے، دنیا ایسے نہیں چلی. امریکہ تو ریڈ انڈینز کا تھا، یہی حال کینیڈا کا تھا. آج امریکہ کون سی قوم ہے میرے بھائی؟ اٹس اے نیشن آف نیشنز. اب یہاں ہم کہیں یہاں ہندو نہیں رہ سکتے، کیوں نہیں رہ سکتے؟ بسم اللہ بھی، کیوں نہیں؟ سکھ نہیں رہ سکتے، کیوں نہیں؟ یہ 623 یا 25 سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی ہے. استنبول قسطنطنیہ کہلاتا تھا، آنے والے ترک تھے، وہ آ گئے، جذب ہو گئے. آپ بات کرتے ہو مغلوں کی، مغل یہاں جذب ہو گئے. وہ کو لوٹ مار کر کے چلے نہیں گئے. گائے کی قربانی پہ پابندی لگانے والا کون تھا؟ اکبر اعظم. کبھی اس کے 9 رتن تو اٹھا کے دیکھیں کون کون سے لوگ تھے. تو اس طرح نہیں بھائی، انسانوں کے درمیان ہم سب سے پہلے انسان ہوتے ہیں، اور کسی کا کوئی ایسا بلڈ گروپ نہیں ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہوتا، یا ہندوؤں میں نہیں ہوتا، یا عیسائیوں میں نہیں ہوتا، یا وہ جو بدھسٹ ہیں ان میں نہیں ہوتا، یا وہ جو ڈیوڈ اسٹار جوز ہیں ان میں. تو اس لیے بہرحال یہ میرا نقطہ نظر ہے، اور آپ اس کو اگر تاریخی طور پہ جھٹلانا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ ہمارے دوست ہیں جی راجیش کمار بامبے سے. میری بڑی خواہش ہے بامبے دیکھنے کی. ہندوستان میں گیا ہوں 2-3 دفعہ راجیش صاحب، لیکن بامبے نہیں میں دیکھ سکا. میں ابھی چند ہی ایسٹ پنجاب سارا میں نے دیکھا ہے، دلی سے لے کے آگرہ تک، متھرا وغیرہ میں رکا تھا سلام کرنے. تو لیکن بامبے میرے خوابوں میں، چونکہ ہمارے لاہور سے پران صاحب سے لے کے محمد رفیع صاحب، اور وہاں سے لے کے بہت عالی شان ایکٹر تھے، دیکھیں بڑھاپے کا یہی نقصان ہے، اوم پرکاش جی، او پی نیر صاحب، اتنے خوبصورت لوگ یہاں رہتے رہے. پھر وہاں منٹو صاحب رہے ہمارے، وہاں میرا جی رہے. بڑا دل کرتا ہے، لیکن بہرحال نصیبوں میں کبھی ہوا تو دیکھ لیں گے. بہرحال راجیش کمار صاحب کہتے ہیں جی کہ پاکستان کسی بھی وجہ سے امریکہ کو کوئی بات نہیں کہہ سکتا. امریکہ کو نہ کہنا یہ صرف اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے. اس حقیقت کو پاکستان کا کوئی بھی بندہ نہیں جھٹلا سکتا. راجیش کمار صاحب یہ جزوی طور پہ تو آپ کی بات درست ہے، کلی طور پہ درست نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو ایک وزیر اعظم تھا پاکستان میں جو پھانسی چڑھا دیا گیا. آخری دنوں میں جب اس کی حکومت جاری تھی، اس نے راجہ بازار میں، جس کی ویڈیو وغیرہ موجود ہے، ایسے لہراتے ہوئے نا خط، راجہ بازار راول پنڈی، اس نے کہا تھا ہاتھی، واضح اشارہ تھا امریکہ کی طرف، کہا تھا ہاتھی کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، ہاتھی میرے خون کا پیاسا ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے وغیرہ وغیرہ، اور میں لڑوں گا. اور وہ پھانسی چڑھ گیا. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے کمزور ملک، چھوٹا ملک، ابھی تک خود کفالت کی منزل تک نہیں پہنچا، اس میں کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، ہندوستان کو کرنے پڑتے ہیں. چائنا کے ساتھ آپ اپنے معاملات دیکھ لیں. تو یہ کہنا کہ اس کی وجہ ہے کہ یعنی اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانا، تو کل ایکسپوز ہو جائے گا معاملہ. اس میں تو کوئی لمبا چوڑا ہے نہیں معاملہ.
یہ تو پریشانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کل اگر اڈے دیتا ہے عمران خان تو پاکستان کے بچے بچے کو پتہ لگ جائے گا کون سا زمانہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, میں عمران خان کو تھوڑا سا, میری جان پہچان کو 24-25 سال سے سلام دعا ہے ہماری. وہ ایک زمانے میں آئی واز پریٹی ایکٹیو آلسو, تو اختلاف بھی ہمارا بڑا شدید رہا. گورنمنٹ آنے کے بعد میں نے سوا سال ہوا تھا جب میں پھٹ پڑا کہ بھئی بغیر تیاری کے آ گئے یہ وہ وغیرہ, سب اپنی جگہ. لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ, انڈیویجول کی ایک تاریخ ہوتی ہے. وہ ہر ٹائپ کا آدمی ہے, وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر اگر وہ کسی کام پہ کنونسڈ ہے تو پھر وہ انجام کی پرواہ کرنے والا آدمی ہے ہی نہیں. سمجھ گئے آپ؟ یہ میں بات پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں, اور میرا کوئی لینا دینا نہ پہلے تھا نہ اب ہے. میں چونکہ نفرت کرتا تھا, بیسیکلی نفرت شاید زیادہ اسٹرانگ لفظ میں استعمال کر گیا ہوں. مجھے یہ نون لیگ, پیپلز پارٹی وغیرہ سے مجھے بہت اکتا گیا تھا, تو میں تھرڈ فورس کے لیے اس ملک میں لکھتا رہا. آئی واز دا اونلی ون ان دس کنٹری ہو واز کانسٹنٹلی ٹرائنگ ٹو کریٹ این انوائرمنٹ جہاں تھرڈ فورس. اس وقت پی ٹی آئی کا وجود تھا ہی نہیں. اس ملک کے جید ایک جرنلسٹ تھے مجید نظامی, نوائے وقت کے معمار, تو انہوں نے میری کتاب کے دباچے میں یہ لکھا کہ یہ آدمی جو ہے مثالیت پسند ہے, آئیڈلسٹ ہے, تھرڈ فورس ڈھونڈ رہا ہے. اب کوئی تھرڈ فورس نہیں آئے گی, وہ آ گئی. میرا وہ اور سے زیادہ نہیں کوئی لینا دینا, لیکن میں تھوڑا بہت جتنا عمران خان کو 22-24 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. سلام دعا بھی ہو تو ایک دوسرے کی کافی سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں, if he is convinced, پھر نہیں تو انسانوں کا مزاج بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے. باقی جو بات آپ نے کی ہے کھل کے سامنے آ جائے گی, اس کا تو پتہ لگ جائے گا. اڈے دینا کوئی خالہ جی کا باڑا تو نہیں ہے کہ چھپے رہیں گے, مذاق تو نہیں ہے, کھل جائے گا. اس لیے خاطر جمع رکھیں, یہ نہیں ہوگا. جو اس نے کہا نا ایبسلوٹلی ناٹ, تو اس کا مطلب ہے ایبسلوٹلی ناٹ, اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے.